بتائیے آپا. جی میں نوائی بستی میں ایک اسکول چلا رہی ہوں. درست ہے. رجسٹرڈ نہیں ہے میرا اسکول، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے حالات کیا ہیں. کوئی بات نہیں. رجسٹرڈ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود میں ان غریب بچوں کو تعلیم دیتی ہوں. ان کا کہنا یہ کہ میں فیس لیتی ہوں، میں نے فیس 1000 رکھی ہے لیکن میں 500 بھی لیتی ہوں، 300 بھی، 100 بھی. اور اگر بچہ نہیں دے سکتا اور گھر پہ والدین بٹھا لیں تو میں ان کے گھر جاتی ہوں، ان کو کنوینس کرتی ہوں کہ آپ بھیجیے، اگلے مہینے فیس دے دیجیے گا، اگلے مہینے فیس دے دیجیے گا. میں کافی ان کا کہنا ہے کہ میں ذلیل کرتی، میں ذلیل نہیں کرتی. ان کو اس بات پہ آمادہ کرتی ہوں کہ آپ آئیے اور ہمارے اسکول میں تعلیم حاصل کیجیے. دوسرا ان کا کہنا یہ کہ صبح 8 بجے سے رات کے 8 بجے تک اسکول ہوتا ہے. جیسا ہماری بستی ایسی ہے کہ بچے جو ہے وہ مزدوری کے لیے جاتے ہیں، کبھی وہ 5 بجے آتے ہیں واپس، کبھی 4 بجے آتے ہیں. جو بچہ جس وقت آتا ہے میں اس کو اس وقت تعلیم دیتی ہوں. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی باہر بیٹھ کے تعلیم کیوں دے رہی ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ باہر بیٹھ کے تعلیم کیسے نہیں دوں؟ بجلی کے محکمے کے بارے میں آپ جانتے ہیں 12 گھنٹے میں لائٹ غائب ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود میں برآمدے میں بچوں کو لے کر بیٹھتی ہوں اور میں ان سے پڑھائی کا درس دیتی ہوں. برآمدہ نہیں ہے، پوری گلی کو گھیر لیتی ہے. میرے برابر میں جوئے کا اڈا چل رہا ہے. پلیز ہاں اب مجھے بتائیں. میرے برابر میں جوئے کا اڈا چاہتے ہیں شیر خان نامی شخص، جن کے یہ کارندے ہیں، اور وہاں پر جو بھی جوئے کے اڈے پہ جو بھی ہار کے جاتا ہے یہ ان سے پیسے وصول کرتے ہیں. یہ راج مزدوری نہیں کرتے. ہارنے والے سے جیتنے والے سے نہیں، ہارنے والے سے یہ پیسے وصول کرتے ہیں کیونکہ وہ دے کے جائے گا پیسے. ہارنے والا پیسے دے کے جائے گا. جی یہ اتنی ان کی معلومات ہے کہ اور اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں، ان کو نشہ کی دوائیاں بھی دیتے ہیں. وہ جو لوگ ہارے ہوئے ہوتے ہیں ان کو نشے کی خود بھی کرتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے کوئی بیوی بچے نہیں ہیں. ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ حالت زار ہے ان کی. 8 دن 10 دن کے لیے عورت لے کر آتے ہیں، اس کو مارتے پیٹتے ہیں اور 10 دن بعد وہ عورت چلی جاتی ہے. سال میں 4 دفعہ یہ جیل کے اندر ہوتے ہیں. اور یہ ان کی ساتھی کو بولنے کی کوشش کر رہی ہے، ان کا بھی وہ پورا کرتے ہیں. یہ بھی ہمارے محلے میں رہتی ہیں لیکن ان کا بھی وہ پورا کرتے ہیں. ان کے بچوں کے لیے بھی تعلیم کے لیے میں جاتی ہوں لیکن یہ نہیں بیچتی کیونکہ یہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. یہ کہتی ہیں میرے بچے تعلیم حاصل نہیں کریں گے، جیسے پھرتے پھرنے دو. پھر بھی ان کی بیٹی کو میں لے کر آتی ہوں اور ان کو تعلیم دلواتی ہوں. ان کا ساتھ دے رہی کیونکہ یہ ان کے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں. کچھ پیسے یہ بھی دیتے ہیں ان کو. جناب ان کو ان کے شوہر نے بھی چھوڑ دیا ان کی انہی حرکتوں کی وجہ سے. پہلے سنا ہے کسی اسکول میں یہ پڑھاتی تھی، ان کی حرکتوں کی وجہ سے اسکول سے بھی ان کو نکال دیا گیا. نہیں چھوڑو، میں تم سے معافی مانگتا ہوں. ارے رہنے دے شرفا، آپ چھوڑیے ان باتوں میں کو. آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا. یہ کہہ کہ میرے شوہر نے مجھے چھوڑا اور میں برائی کے خلاف جنگ کروں گی اور کرتی رہوں گی، چاہے مجھے کوئی بھی کچھ بھی کہے. لیکن میں برائی کے خلاف جنگ کروں گی. نوائی بستی میں اسکول چلاؤں گی، بچوں کو تعلیم دوں گی تاکہ وہ معاشرے کا اچھا شہری بن سکے. شیر خان جیسے لوگوں کے لیے میں اخبار میں بھی لکھتی رہتی ہوں، ان کے بارے میں اخبار میں مراسلے دیتی ہوں. کبھی تو اسے یہ جوئے کا اڈا بنا دیتی ہیں، کبھی کچھ، کبھی نشہ آور کی دوائیوں کا مرکز بنا دیتی ہیں. شیر خان کی پہنچ اتنی اونچی ہے کہ میرے مراسلے کے جواب میں جھوٹ بول رہی ہیں. اب آپ دو وہ رمی کلب ہے اور اس رمی کلب کا باقاعدہ لائسنس موجود ہے. آپ یہ دیکھیے رمی کلب کا لائسنس مل سکتا ہے، ایک اسکول کو رجسٹرڈ نہیں ہو سکتا. یہ رمی کلب کے نام پہ جوئے کا اڈا چلا رہے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی سرپرستی ہے. یہ تو بڑا جملہ ہے سعادت حسن منٹو کا. جی بالکل. فلم یکے والی میں ان کا افسانہ تھا تو اس میں انہوں نے بڑا زبردست یہ جملہ ہے. اس زمانے میں نا یہ ڈانس گانے وانے کا لائسنس انگریز سرکار ایشو کرتی تھی اور عورت جو ہے وہ ٹانگا چلانا چاہتی ہے، یکا اس کو ٹانگا کہتے ہیں. تو وہ اس میں ایک ڈائلاگ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ عورت کو عزت بیچنے کا لائسنس تو دیتی ہے، ٹانگا چلانے کا نہیں دیتی. بالکل یہاں پر یہی معاملہ ہے. آپ نے وہ جملے حسب حال میں نے بتایا آپ کو، ان کا کام یہی ہے، کام ان کا یہی ہے. ابھی بھی آپ ہی دیکھ لیجیے، ابھی بھی یہ آئے دیکھ لیجیے. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہے. یہ بدماش لوگ ہیں، پورے محلے کو پریشان کر کے میں سب کو سنتا ہوں. چاچا آپ کب سے اس علاقے میں رہ رہے ہیں؟ آپ کو آج خیال آیا ہے؟ آپ کو آج خیال آیا ہے کہ ہم لوگ بدماش لوگ ہیں؟ آج سے پہلے آپ کو احساس نہیں ہوا تھا ان چیزوں کا جب جوانی میں وہاں جا کے اڈوں پہ بیٹھے رہتے تھے؟ یہ کیا آپ نے بشیر الدین نام بتایا؟ بشیر صاحب ذرا خاموش رہیے. اچھا بی بی آپ ذرا اپنی باری آ گئی. آپ جج صاحب دیکھیں میں ان کی محلے دار ہوں. صبر سے ہاں ٹھیک ہے، میں ان کی محلے دار ہوں. ٹھیک ہے. یہ ہر گھر پہ تنقید کرنے کی عادت ہو چکی ہے. کسی کے گھر میں کوئی بھی آ رہا ہے، یہ گاڑی پہ کیوں آیا ہے یا آپ لوگ ٹیکسی میں کیوں جا رہے ہیں، یہ لازمی دخل اندازی کریں گی. دخل اندازی تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے. غلط بات کر رہی ہیں. اور دیکھیں یہ ہر ہمارے محلے میں جب ہمارا نوائی علاقہ ہے، بسماندہ علاقہ ہے، جب وہاں پہ گاڑیاں آتی ہیں، آپ یہ دیکھیں جیسا بھی کسی کو بولنے آتے ہیں، جب ان سے پوچھا جائے آپ کس گھر میں آئے تو وہ بتا نہیں پاتے. بتا نہیں پاتے کیونکہ شیر خان کے اڈے پہ آتے ہیں، جب ان بچیوں کے پاس آتے ہیں وہ لوگ. جب ان سے پوچھا جائے کس گھر میں آئے
تو وہ ایڈریس بھی نہیں بتاتے، نہ نام بتا سکتے. جناب میں یہ کہتی ہوں کہ آپ آئیے، ضرور آئیے، لیکن جس سے گھر آئے اس کا نام و پتہ بھی معلوم ہونا چاہیے. یہ فحاشی کا اڈا کھولا ہوا ہے ان لوگوں نے. میں نہیں چاہتی کہ میرے اسکول کے آس پاس اس قسم کی حرکتیں ہوں. لڑکیاں بھی پڑھنے آتی ہیں، لڑکے بھی پڑھنے آتے ہیں. اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتی ہے، انہوں نے فحاشی کا اڈا. جی فحاشی کا اڈا. آپ خود بتائیے نوائی بستی میں بڑی بڑی گاڑیوں میں کیسے بن ٹھن کے عورتیں اور آدمی آتے ہیں. ان کے گھر میں ہی جاتے ہیں، کبھی یہ خاتون کے گھر میں جاتے، کبھی ان کے گھر جاتے، کبھی شیرخا کے گھر میں. یہ تین ہی گھروں میں کیوں جاتے ہیں؟ حاجی صاحب کے گھر میں کیوں نہیں جاتے؟ نہیں یہ ان کا جھوٹ ہے جناب. یہ ہم صرف چند مزدور وہاں پر رہتے ہیں، راجگیری کا کام، اور پھر بولتے ہیں ہمیں لائسنس ملا ہوا ہے. گورنمنٹ نے ان کو رمی کلب کا لائسنس دیا ہے اور یہ جوا چلاتے ہیں وہاں پر. انکل اس وقت آپ کو ہوش نہیں تھا جب جوانی میں وہاں کے بیٹھے ہو. آج بڑھاپے میں آپ جگہ جوانی کے دھندے ختم ہو گئے، چاہتے ہیں یہ جگہ بھی آپ کو وہ جوئے کا اڈا لگنے لگا. اس کو بھی رمی کا کلب بنا. آپ یہ دیکھیے نا، یہ ان کے ساتھی بیٹھے ہوئے، یہ دیکھیے یہ شخص بیٹھا ہے 30 دن بعد نظر آ رہا ہے. یہ لڑکا 30 دن بعد نظر آ رہا ہے. ایک دن میں اسکول کے باہر نکلی، یہ لڑکی کو برخلا رہا تھا. میں نے اس کی جھوٹوں سے پٹائی کی ہے. اس کا نام ٹیپو سلطان ہے. بتائیے تاریخ میں اس کی ماں نے اس کو ٹیپو سلطان کا. یہ گیلوڑ کی اولاد میں نہیں لگتا ہے. یہ لڑکیوں کو بہکاتا ہے، اس کے باوجود پلیز محلے والے ان کا نام مائنڈ یور لینگویج. آپ کیا کہتے ہیں آپ یہ دیکھیے، آپ یہ دیکھیں کہ بچے کے اوپر الزام لگا کر لڑکیوں کے اوپر الزام لگا کر اس کو جیل میں لے کر پیٹ دیا. میں نے ان کی سب سے پہلی بات. اب آپ یہ دیکھیے اگر وہ بدماش تھا تو بقول ان کے 30 دن سے غائب ہے. ہر وقت کیوں نہیں آتا تھا؟ آپ یہ بتائیے. اب آپ سارے اگر ایک ساتھ بولتے رہیں گے تو سمجھ کے آئے گی، نہ مجھے سمجھ آئے گی، نہ آپ لوگوں کو خود سمجھ آئے گی. میں نے کہا جو عدالت کا طریقہ کار ہے، ان کا بیان ہو گیا، آپ کا ہو گیا. جو اپنی اپنی ٹرن پہ بولیں، کراس ٹاک نہیں کریں. اب آپ کی باری چل رہی تھی، آپ کی ہو گئی. اب ٹیپو سلطان آپ کیا کہتے ہیں؟ جج صاحب محلے والوں نے ان کا نام شرپسند خاتون رکھا ہے. کون سی؟ سرپسند. شرپسند خاتون. مگر ان کا نام اور یہ بہت جھوٹ بولتی ہیں. میں اس کی تائید کروں گی. بالکل خواجہ صاحب یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس کی تائید کروں گی. میں شرپسند اس لیے کہلاتی ہوں کہ میں بجلی کے محکمے کے خلاف مراسلے لکھی ہوں، میں واٹر بورڈ کے خلاف مراسلے لکھتی ہوں، پولیس والوں کے خلاف میں لکھتی ہوں کہ وہ آ کے جوئے کے اڈے کیوں نہیں بند کرتے. اس لیے میں شرپسند کہلاتی ہوں. اگر اس ملک میں شرپسندی یہی ہے تو میں شرپسند کہلانے میں بڑی خوشی محسوس کروں گی. میرا کام تعلیم دینا ہے اور غلط کام کو روکنا ہے، اور میں یہ کام کرتی رہوں گی چاہے میں اس میں جان سے بھی جانا پڑے. کسی کے گھر میں گاڑی میں آنا، کسی کا بھی یا کار میں آنا، یہ کوئی غلط بات ہے معاشرے میں؟ آپ بتائیے نوائی بستی میں جہاں کھانے کو نہیں ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں آدمی عورتیں آتے ہیں، اپنے گھر میں رکاتی ہیں اور 1-2 گھنٹے کے بعد وہ چلے جاتے ہیں. یہ بتا دیجیے کس نوائی بستی میں امیر گھر کے لوگ آتے ہیں اور بن ٹھن کے آتے ہیں؟ آپ بتا دیجیے. یہ پڑھی لکھی تھی، 2-4 پیسے کما کر کسی بڑے علاقے میں گھر لے لیتی. بالکل صحیح کہا انہوں نے. اگر میں بڑے علاقے میں چلی جاتی اس نوائی بستی کے بچوں کو کون پڑھائے گا؟ اگر سارے لوگ بڑے محلوں میں چلے جائیں کون پڑھائے گا؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ بچے بڑے ہونے کے بعد سارے کے سارے مجھے معلوم ہے کہ میرے 20 بچوں میں سے 5 بچے ضرور ایسے نکلیں گے جو معاشرے کے اچھے فرد بن سکیں. مجھے پوری امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان بچوں میں سے 5 بچے ضرور ایسے نکلیں گے اور میں تعلیم دینے کا عمل نہیں روک سکتی. ابھی ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں. میری سمجھ میں اب ساری بات آ گئی ہے. وقفے کے بعد اس کو ڈسکس کرتے ہیں.